ابن سعد نے اس کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ بات کہنے لگے میرے بھائیوں خدا کی قسم تم نے عمر بن خطاب کا نماز جنازہ پڑھنے میں پیر تم نے کی ہے، تم نے جنازہ پڑھ لیا ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو سکا، پر یاد رکھو اللہ کی قسم اب تم دعا کرنے میں پیر نہیں کرو گے، اب دعا پہلے عبداللہ بن سلام یہ دعا جو ہے پہلے عبداللہ بن سلام کرے گا۔ آؤ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید بن مقفف کی نماز جنازہ پڑھائی نا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں مولا کائنات آگے بڑھے، میت کے قریب ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اے اللہ اللہم وابن عبدکا اللہم عبدکا وابن عبدکا، اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا یہ بیٹا جو آج نازلہ اليوم آج کے دن جو ہے تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ تیری طرف آ رہا ہے، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو تو بخش دے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو تو بخش دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازل بک اليوم، اللہ آج تیری بارگاہ کی طرف یہ آ رہا ہے، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ومدخلہو، اللہ اس کی جو مدخل ہے ووسی علیہ مدخلہو، جس قبر میں اس نے جانا ہے اللہ اس کی قبر کو تو کشادہ فرما دے، اس کی قبر کو کھول دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ ارے ابو عمر بن خطاب کے قول و فعل سے یہ ثابت ہے، ارے میت کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ قول و فعل جناب عمر بن خطاب سے ثابت ہے، میت کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جو ہے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل سے ثابت ہے، ارے میت کے لیے دعائے مغفرت مانگنا مولا کائنات کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ کون سی اسلام کی بات کر رہا ہے؟ ہمارا اسلام تو وہی ہے نا جو نبی کے صحابہ والا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ بندہ جو ہے جنتی ہے، سیدھے راستے پہ ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پہ چلے۔ ارے میرے نبی کا قول و فعل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میت کے لیے دعائے مغفرت مانگی جائے۔ آج تو ہے کہ دعا کا دروازہ بند کر رہا ہے، بے وقوف نادان، یہ دعا کا دروازہ تو میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کھولا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا ترفع درجته فی الجنہ، جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوگا، جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند ہوگا، ایک بندے کا مقام جو ہے بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہو، اگر وہ 1000 روپیہ 1100 بن جائے، 1200 بن جائے، 1500 بن جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ یہ پیسہ بڑھ گیا ہے، ایسے ہی زیادہ ہو گیا، میں نے کمایا بھی نہیں، میرا ذاتی عمل بھی نہیں، یہ پیسہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ جو بندہ ایماندار ہے وہ تو سوچے گا، سوال کرے گا، میری ایمان کو جتنے مرضی پیسے آ جائے وہ کم ہے، وہ تو کہتا آنے جو حلال حرام سب جائز، لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کو جو آئے کھا جاؤ، لیکن جو ایماندار بندہ ہے وہ تو حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یہ پیسہ کیسے آ گیا، یہ 1000 سے 2000 کیسے بنا؟ آج تو ہر بندہ لگا ہے میرا 1000 2000 ہو جائے گا، میرے 99 میں پورا 100 ہو گیا، میرا بندہ لگا ہوا ہے۔ تو اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا جو اصل مقام تھا نا وہ تو اس کو جنت میں مل گیا، اب اس سے وہ بلند ہوا ہے، مقام اوپر گیا ہے، رینک بڑھ گیا ہے۔ جب اس کا رینک تبدیل ہوا ہے، بڑا ہے نا، مقام بڑا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا، اللہ یہ میرا مقام کیسے بڑا ہے،
اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب، میرے والد گرامی کے عرس میں شامل ہونے والوں، آج بتانا چاہتا ہوں ہم عرس کیوں منا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہو، اس کو کھولنے لگا ہو۔ فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا، اب یہ بندہ پکار اٹھے گا جنت میں، اللہ قبر میں پکار اٹھے گا، اللہ جو مجھے جنت میں مقام ملا ہے یہ بڑا کیسے ہے، میرا رینک تبدیل کیسے ہوا ہے، میرے رینک میں اضافہ کیسے ہوا ہے۔ آئے گی آواز فَيُقَالُ أَنَّ هَذَا بِوَلَدِكَ، اب کہا جائے گا بندے قبر میں آنے والے، فَيُقَالُ، یہ جو تجھے مقام ملا ہے نا، آج تیرے بیٹے نے پڑھ کر ایک جلسہ کرا کے لوگوں کو بلا کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آج تیرے بیٹے نے تجھے بخشا ہے۔ فَيُقَالُ أَنَّ هَذَا بِوَلَدِكَ، یہ تیرے بیٹے کے پڑھنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ ارے بیٹا پڑھے تو باپ کی قبر میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ارے جس کا بڑا بیٹا جس کا نام سید منور حسین شاہ ہو، اللہ اس کے درجے کا کیا کہنا، اس ماں کے درجے کا کیا کہنا جس کا بیٹا سید منور حسین شاہ ہو، ارے جس کے پوتوں میں سید تصور حسین شاہ شامل ہو، ارے جس کے بیٹوں میں پیر طریقت رہبر شریعت پرمردہ ہے وہ شریعت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جیسے ہیرے موتی بیٹے میں شامل ہو، ان ماں باپ کا کیا کہنا، ارے جن کے پوتوں میں سید امیر حمزہ، ارے ان ماں باپ کا کیا کہنا جن کے پوتوں میں الحافظ القاری سید محمد احمد شاہ۔ وَيُقَالُ أَنَّ هَذَا بِوَلَدِكَ، اے سید سوار حسین، آج تمہارے درجات جو قبر میں بلند ہو رہے ہیں۔ اے سید شبیر حسین شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ، سید منور حسین شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ، سید مزمل حسین شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ، سید اصغر علی شاہ کی والدہ ماجدہ، آج جو تمہارے درجات قبر میں بلند ہو رہے ہیں، اس کی علت یہ ہے، اس کی غایت یہ ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ آج تمہارے بیٹوں نے تمہارا عرس منایا ہے، اِسال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا ہے، آج تمہارے بیٹوں نے بیٹھ کر مسجد میں تمہارے لیے دعا مانگی ہے، اللہ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کے غلام و شمع رسالت کے پروانوں، آج وہ خوش نصیب والدین ہیں جن کی اولادیں ان کے لیے پڑھ کر بخشنے والی ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پرمردہ غوث ولایت پیر سید منور حسین شاہ صاحب عالم دین بھی ہے اور ایک مسجد کے امام و خطیب بھی ہے، ساتھ خود بھی مسجد جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا بنائی ہے۔ پھر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب عالم دین بھی ہے، خود مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سینکڑوں مرید بھی ہیں، مسجد بھی خود بنائی ہے، وہاں پہ امامت سید امیر حمزہ شاہ نے کروائی ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، میرا غریب عالم میں آخری گلی نمبر 11 اس میں 1.5 کنال پہ محیط سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد جو ہے اس فقیر نے بنائی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے خاندان کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آج بہت سارے پیر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کی اولادیں دین پہ نہیں ہوتی، پھر جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، ہماری اولادیں بھی الحمدللہ یا آپ کو قرآن کی حافظ نظر آئیں گی یا قرآن کی قاری نظر آئیں گی یا عالم دین نظر آئیں گی۔
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے اعزاز ہے، میرے خاندان کے لیے اعزاز ہے۔ الحمدللہ میرے بڑے بھی عالم ہیں، اور پھر میرے چھوٹے جو اولاد ہے اللہ ان کو بھی عالم بنا رہا ہے۔ ہماری اولادیں بھی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ ارے پیر چلے جائیں ان کا جو ہے آگے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ارے ان پیروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا جن کی اولادیں عالم دین ہو۔ اللہ نے ہمارے خاندان کو اعزاز بخشا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا